السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روزِ عرفہ ایک بہترین دن ہے، یعنی سال بھر میں بھی کوئی ایسا دن ہے ہی نہیں جو روزِ عرفہ کو اہمیت ہے۔ احادیث میں اور تمام چیزوں میں روزِ عرفہ کو جو اہمیت دی گئی ہے وہ اور کسی اور دن کو نہیں دی گئی ہے۔ روزِ عرفہ کے شب و روز، یعنی شب کا کیا مطلب ہے کہ جیسے روزِ عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، تو 9 ذی الحجہ کی شب یعنی 8 ذی الحجہ کی شام کو ہم شب عرفہ کہتے ہیں، اور روزِ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ جو کہ کل کا دن ہے۔ کل کے دن بہت ہی خاص ہے، بہت ہی خاص اس حوالے سے کہ جو کوئی شب قدر میں وہ دعائیں وہ چیزیں نہیں کر پایا تو اس کے لیے ایک یہ بہت اچھی اپارچونیٹی ہے کہ وہ اس دن کو ضائع نہ کرے، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن بہت ہی خاص دن ہے اس کے لیے، تو لہٰذا اس کو ہمیں ترک نہیں کرنا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ایسے عمل کرنے ہیں جو ہم نہیں کر پائے ہیں، یعنی سال بھر کے گناہوں کو، گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ کو ہم معاف کروا سکتے ہیں، اور اپنی کوئی بھی حاجت ہو، جائز حاجت ہو، اس کو ہم مستجاب کر سکتے ہیں، یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آج کے دن مانگا جائے پوری شدت کے ساتھ اور وہ پروردگار عالم ہمیں عطا نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ شب عرفہ اور روز عرفہ بہترین، دونوں ہی ٹائم جو ہے وہ بہترین ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ شب سے ہی آپ کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ نے صرف اچھے ہی کام کرنے ہیں، تمام اچھے کام آپ نے شروع کر دینا ہے، آپ نے ایک دم ہی لاپرواہی سے کام نہیں لینا ہے کہ یہ دن آپ کے عام دنوں کی طرح ہی گزر جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے دھیان ہی نہیں دیا اور روز عرفہ گزر گیا، کیونکہ یہ دن سال بھر کے بعد دوبارہ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب ہم نے اس دن میں سب سے پہلی بات جو ایک ڈاؤٹ سب کے ذہن میں رہتا ہے وہ ہے تاریخ کے حوالے سے۔ تاریخ کا کیا مطلب ہے؟ تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں ایک دن آگے چلتا ہے، جیسے کہ آج وہاں پر 9 ذی الحجہ ہے تو یہاں انڈیا میں، پاکستان میں اور دیگر کنٹریز میں ہی کیا ہوگا، 8 ذی الحجہ ہوگا، ٹھیک؟ تو آپ نے کس دن اپنے اعمال کرنے ہیں، دعائیں پڑھنی ہیں؟ تو اس کا جواب بس یہی ہے کہ جس دن آپ کے ملک میں یعنی آپ کی کنٹری میں 9 ذی الحجہ ہوگا، آپ نے اسی دن 9 ذی الحجہ کے اعمال کرنے ہیں، دعائیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کی کنٹری کے اکارڈنگ اپنی کنٹری میں بیٹھ کے عمل کریں تو وہ غلط ہوگا، آپ نے اپنے ٹائم کے اکارڈنگ ہی آپ نے عمل کرنا ہے، ٹھیک؟ جیسے اب آگے عید الاضحیٰ آئے گی تو عید الاضحیٰ وہاں پہ ایک دن پہلے ہو جائے گی اور ایک دن پہلے ہی وہاں پر ہو جائے گی، یعنی 10 پہلے ہوگی اور یہاں پہ 9 ہوگی، تو ہم وہاں اس دن روزہ عرفہ کے اعمال کر رہے ہوں گے، اور جس دن وہاں 11 ہوگی اس دن ہم یہاں عید منا رہے ہوں گے، ٹھیک؟ تو آپ نے اپنے ٹائم زون کے اکارڈنگ چلنا ہے، نہ کہ ان کی، ٹھیک؟ اب آپ نے اس دن کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے غسل، یعنی اس دن کی شروعات آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل انتہائی اہم ہے، یعنی 8، 9 اور 10 کو بھی غسل کی بڑی اہمیت ہے، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ، یعنی ان تینوں دن ہی غسل کی بے انتہا اہمیت ہے، آپ نے غسل کرنا ہے، اور جس دن آپ نے غسل کرنا ہے اس دن کی نیت سے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ میں 8 ذی الحجہ کے دن کا غسل کرتی ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر، یا میں کہوں الحج کے دن کا میں غسل کرتی ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر، اسی طرح اگر میں 10 کا کر رہی ہوں تو 10 کے دن کا کہوں گی۔ چلیں، یہ ہو گئی غسل کے حوالے سے بات۔ دوسری چیز اب آتی ہے روزہ۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کی تو بے انتہا اہمیت ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ بے حد ہی اہم ہے، بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ آپ 8 ذی الحجہ کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، 9 کو بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن 10 ذی الحجہ کو آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی سال بھر میں آپ ہر دن روزہ رکھ سکتے ہیں بس 2 دن چھوڑ کے۔ وہ 2 دن کون سے ہیں؟ وہ 2 دن ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے، ٹھیک ہے جی؟ چلیں، اچھا، یہاں پر ایک چیز اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں، وہ یہ کہ اگر روزے کے رکھنے کی بنا پر آپ دعائیں، اعمال اتنی شدت کے ساتھ، یعنی نہ کوالٹی اور نہ کوانٹٹی کے حوالے سے، اگر ان دونوں چیزوں میں فرق نہیں آ رہا ہے آپ کے روزے رکھنے کی وجہ سے، تب آپ روزہ رکھیے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی آپ تھک جائیں گی یا تھک جائیں گے اور اس طرح دعائیں نہیں پڑھ پائیں گے جس طرح بنا روزے کے پڑھ پاتے، مانگ پاتے پروردگار سے، تو یہاں پر آپ کا روزہ رکھنا واجب نہیں ہوگا، واجب تو خیر ہے ہی نہیں، مستحب بھی نہیں رہے گا آپ کے لیے یہاں پر روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گا، یعنی آپ کا نہ رکھنا روزہ زیادہ بہتر ہے۔ اس حد تک یہاں اس دن دعائیں مانگنے کی کثرت سے تاکید کی گئی ہے کہ دعائیں ضرور انسان مانگے، انشاءاللہ مستجاب ہوں گی۔ تو جی، جو لوگ تھک جاتے ہیں جلدی اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے تو دعائیں نہیں پڑھ پائیں گے، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزے کو ترک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھیں۔ اسی دن کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے، وہ اس طرح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو 9 ذی الحجہ کے دن ہاتھ پھیلاتے دیکھا، یعنی کسی سے کوئی چیز مانگتے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ وائے ہو تجھ پر کہ تو آج کے دن بھی مانگ رہا ہے غیر خدا سے، جبکہ آج کا دن تو اتنا اچھا ہے کہ جو چاہے تو اپنے پروردگار سے مانگ لے۔
ٹھیک ہے، تو آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آج کا دن ایسا ہے کہ ہم اپنے خدا، اپنے مالک سے جو چاہیں مانگ سکتے ہیں، بس یہ کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو پروردگار عالم ہمیں وہ چیز ضرور 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 عطا کرے گا۔ میری دعا ہے کہ آپ سب کی جائز حاجات قبول ہو جائیں، آپ جن میں جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو پروردگار عالم اولاد نرینہ، زندگی صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو لوگ کاروبار میں کے حوالے سے پریشان ہیں، پروردگار عالم ان کی مدد فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں ان کو بہترین شوہر ملے، جو مرد ہیں، جو لڑکے ہیں، وہ لڑکی کو تلاش کر رہے ہیں تو ان کو بھی ایک بہترین لڑکی یعنی اپنی زوجہ کا انتخاب وہ بہترین کر پائیں۔ یعنی یہ دن میں آپ جو چاہیں مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور 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 قبولیت تک وہ بات آپ کی پہنچے گی۔ یہ بات تھی روزے عرفہ اور شب عرفہ کے حوالے سے اہمیت اور خاص خاص باتیں۔ اب جو افراد صرف اہمیت جاننا چاہتے تھے، جو اس کو آگے کسی عمل تک نہیں جانا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اہمیت کو جانتے ہیں اور خوش ہو کے چلے جاتے ہیں کہ ہاں اچھا اتنا اچھا دن ہے، ٹھیک ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی یہ ویڈیو بس اب آگے نہ دیکھیں۔ آپ کے حوالے سے اب کچھ نہیں رہا اس ویڈیو میں، کیونکہ آگے میں یہ بتانے والی ہوں کہ آپ نے اب کون سی دعائیں اور کون سے اعمال کرنے ہیں۔ شب و روز عرفہ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور غسل کرنا ہے دونوں ہی دن، اور زیارت امام حسین پڑھنی ہے عرفہ کے دن، یعنی 9 ذی الحجہ کے دن زیارت امام حسین علیہ السلام آپ نے پڑھنی ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کو کیونکہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کا روز ہے تو آپ نے زیارت جناب مسلم بن عقیل بھی پڑھنی ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ظہر اور عصر کے ٹائم جب آپ اپنی ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، سورہ الفاتحہ اور سورہ توحید، سورہ فاتحہ اور سورہ توحید پہلی رکعت میں، اور سورہ فاتحہ اور سورہ کافرون دوسری رکعت میں۔ اور یہ 2 رکعت نماز آپ نے کھلے آسمان کے نیچے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز آپ نے صبح کی طرح پڑھنی ہے، وہ بھی آسمان کے نیچے پڑھنی ہے، اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے، گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے پڑھنا ہے، اس میں دعا کرنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد جو نماز ہے وہ ہے نماز امام علی علیہ السلام، جو کہ 4 رکعت نماز ہے۔ اس میں آپ نے سورہ حمد اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو آپ نے 50 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ حمد کو 1 ہی مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک۔ 4 رکعت نماز ہے، یہ 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں گے، کیونکہ یہ مستحب نماز ہے، 2 کر کے ہی پڑھی جاتی ہے۔ تو سورہ حمد پڑھا اور 50 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا، پھر سورہ حمد پڑھا، پھر 50 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا، ایسے آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد دعائے امام حسین علیہ السلام جو آپ نے عرفے کے روز پڑھی تھی، ٹھیک ہے، یہ دعا آپ کو مفاتیح الجنان میں مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور ایک دعا ہے، دعا نمبر 47 ہے، جو کہ صحیفہ سجادیہ یعنی امام علی زین العابدین علیہ السلام میں ہے، یہ دعا نمبر 47، اس کو پڑھنا ہے۔ دعا اللہم من طب و تحیا، یہ پڑھنا ہے۔ اور آپ نے ایک زیارت ہے، زیارت جامع، وہ پڑھنی ہے، اور دعائے داؤد پڑھنا ہے۔ تسبیح، صلوات اور دعا آپ نے کرنی ہے، اور اس دن میں آپ نے بس نیک کام ہی انجام دینے ہیں، اپنے گناہوں کے رو کے معافی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رو کر شدت کے ساتھ، پورے توسل کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ اپنے مالک سے اپنی دل کی باتیں کہنا ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نہ سنے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو ایک بہت ہی اچھا دن ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز چاہتے ہیں تو میرے چینل سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے 9 ذی الحجہ سے پہلے، تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل کو کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا طیبین الطاہرین۔